بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، جو ایک مضبوط رشتہ ہے، جسے قرآن کریم میں میثاقا غلیظا کہا گیا ہے، مضبوط رشتہ ہوتا ہے اور آپس میں جو ہے محبت کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں چند ایسے افراد، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین، بیچ میں ایسے شامل ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی میں ایسے داخل ہو جاتے ہیں کہ شوہر کو بیوی کے خلاف اکساتے ہیں، بیوی کے عیب بیان کر کے ان کے اندر یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی عیب ہے، حالانکہ عیب تو ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ بیوی کی خوبیاں بتانے کی بجائے، شوہر کے دل محبت پیدا کرنے کی بجائے جو ہے بیوی کے عیب ذکر کر کے جو ہے شوہر کو اس کے خلاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے بسا اوقات جو ہے بیوی کو شوہر کے خلاف، کہ آپ کے شوہر کے فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں، فلاں یہ عیب ہے، یہ کماتے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں دیتا، آپ کی خدمت نہیں کرتا، آپ کو اہمیت نہیں دیتا، یہ نہیں کرتا، یعنی کوئی نہ کوئی جو ہے منفی باتیں کر کے جو ہے نا بیوی کو شوہر کے خلاف کر دیتے ہیں۔ تو ایک جو کہ مضبوط رشتہ ہے، ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے جو ہے یہی مضبوط رشتہ جو ہے بسا اوقات جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ کوشش حالانکہ یہی ہونی چاہیے کہ فریقین میں سے، یعنی بیوی اور شوہر میں سے اگر کسی کے اندر کوئی کمزوری ہے، کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، تو اس کا ازالہ کیا جائے، اسے سمجھا جائے کہ آپ کے اندر جو ہے یہ عیب ہے، بس عیب کو جو ہے دور کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جو ہے مخالفت جو ہے شروع کر دی جائے، اور مخالفت بھی بیوی کی ہو جائے شوہر کے خلاف یا شوہر کی بیوی کے خلاف، تو اس سے جو ہے یہ دو افراد کا نقصان نہیں ہے بلکہ پورے خاندان کا۔ اگر بچے ہیں تو بچے بھی ٹوٹتے ہیں اور پوری فیملی جو ہے ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر میاں بیوی کے ساتھ کئی رشتے جڑے ہوتے ہیں، یعنی بیوی کے ماں باپ ہیں وہ رشتے ہیں، اسی طرح شوہر کے ماں باپ ہیں وہ رشتے ہیں، تو یہ پورا خاندان، پوری فیملی، پوری قوم جو ہے وہ بگاڑ کی طرف جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ لیکن اور اسی طرح جو ہے اکسانے والے لوگ جو ہے ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیا ہوگا؟ صرف محض جو ہے وہ ایک خواہش نفس کی تسکین ہے، منفی جو خیالات ہیں، منفی جو پرورش ہے، منفی جو سوچ ہے، اسے جو ہے وہ اس کی پرورش ہوتی ہے، ورنہ جو انہیں بھی نہ کوئی مالی طور پر فائدہ ہوتا ہے، نہ اخلاقی طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ وہ خود اپنا بھی نقصان، ان کا نقصان تو کرتے ہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں، دنیاوی بھی کرتے ہیں اور اخروی بھی کرتے ہیں، اخروی اعتبار سے کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے میں چند احادیث مقدسہ بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ وقت کا دامن جو ہے بڑا تنگ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من حلف بالامانۃ، فرمایا کہ اس شخص کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ میرا امتی نہیں ہے، میرا غلام نہیں ہے، ایک معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ جو امانت میں جو ہے وہ کیا ہے؟ قسمیں اٹھاتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، تو فرمایا اس کے ساتھ جو ہے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جھوٹی قسم اٹھانے کی وجہ سے۔ اور دوسرا فرمایا من خبب علی امرأۃ زوجتہ او مملوکۃ او مملوکہ فلیس منا، فرمایا اسی طرح جو ہے کہ جو شخص جو ہے بیوی کو جو اس کے شوہر کے خلاف جو ہے اکساتا ہے، یا غلام کو اس کے آقا کے خلاف، یعنی غلام اور آقا کے درمیان جو ہے جو ایک تعلق ہوتا ہے، یعنی جو باس ہے یا ملازم، ان کے درمیان ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کا احساس کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق کو بھی توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ غلام کو آقا کے خلاف، آقا غلام کے خلاف اکساتا ہے، اسی طرح شوہر کو بیوی کے خلاف اور بیوی کو جو ہے شوہر کے خلاف جو اکساتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ میرا امتی ہی نہیں ہے اور قیامت کے دن جو ہے وہ میری شفاعت سے جو ہے محروم رہے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من خبب علی امرأۃ علی امرئ زوجتہ عبدا علی سیدہ، وہی اس سے پہلے والا جو مفہوم ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس جو ہے نا اپنا تخت جو ہے وہ پانی پر جو ہے رکھتا ہے، بچھاتا ہے، یعنی اپنے تخت پر جو ہے بڑا جمع ہوتا ہے، اور اس کا تخت جو ہے وہ سمندر پر، دریا پر ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ اپنے چیلے جو ہے بھیجتا ہے۔ واضح ہے شیطان کے چیلوں کا کام یہی ہے، لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنا، اللہ سے دور کرنا، مخلوق خدا کے خلاف کرنا، تو وہ چیلے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں،
تو فرمایا فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، فرمایا کہ جو زیادہ بڑا غلط کام کر کے آتا ہے، بڑا فتنہ برپا کر کے آتا ہے، وہ زیادہ جو ہے شیطان کے قریب ہوتا ہے، اس کا مشیر، اس کا معاون اور اس کا جو ہے وہ ساتھی بن جاتا ہے۔ تو وہ جاتے ہیں، ہر ایک جاتا ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ میں یہ کام کر کے ہوں، یہ کام کر کے ہوں، فالتو قضا فالتو قضا، تو کہتا ہے ما صنعت شیئا، کوئی مزہ نہیں آیا، یہ بڑا کام کر کے نہیں آیا، یہ بڑا کام کر کے نہیں آیا۔ ان میں سے ایک آتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امراتی، میں یہ کام کر کے آیا کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے جدائی پیدا کروا دی ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کے ذہنوں میں ڈالی ہیں، ان کے دلوں میں ڈالی ہیں کہ بیوی جو ہے شوہر کے خلاف ہو گئی، شوہر بیوی کے خلاف ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ جو ہے وہ بات جو ہے تفریق تک، طلاق تک، فسخ نکاح تک پہنچ گئی، اور دونوں کے درمیان جو ایک رشتہ تھا وہ رشتہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو فرمایا فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ فَيَلْتَزِمُهُ، فرمایا کہ شیطان کہتا ہے کہ ہاں یہ کام ہے، یعنی باقی شیطان بھی گمراہی والے کام کر کے آئے تھے لیکن ان سے جو ہے وہ خوش نہیں ہوا، شیطان جو ہے اس سے خوش ہوا کہ یہ کام ہے جو تم کر کے آئے ہو، بیوی کو شوہر کے خلاف کر دیا، شوہر کو بیوی کے خلاف کر کے اتنا کر دیا کہ اب دونوں کے درمیان جو ہے نکاح بھی ختم ہو گیا، تفریق پیدا ہو گئی۔ تو فرمایا اسے جو آگے بڑھ کر کے اسے قرب بھی کرتا ہے، اسے جفیاں ڈالتا ہے، یعنی جیسا ایک شخص جو ہے کسی کے کام کو پسند کر کے جو اسے اپنے قریب کرتا ہے اور اسے معانقہ کرتا ہے، جفیاں ڈالتا ہے، فرمایا اسی طرح شیطان جو ہے اس اپنے چیلے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ تفریق کر کے، واضح ہے وہ خود تو نہیں کرتا ہوگا، یہی افراد کو جو ہے شامل کر کے، یعنی عورتوں کے قریب جو ہے بیوی کے قریب عورتیں ہوتی ہیں، وہی اس کے پاس بیٹھتی ہیں اور اسی پٹیاں پڑھاتی ہیں، اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، اور پھر جو ہے بیوی کے دل میں جو ہے شوہر کے خلاف نفرت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ بات بات پر جو ہے طلاق کا جو ہے مطالبہ کرتی ہے، کبھی کوئی بہانہ بناتی ہے، کبھی کوئی بہانہ بناتی ہے، کبھی اس کے حقوق پورا نہیں کرتی، کبھی جو ہے وہ گھر کا خیال نہیں رکھتی، کبھی بچوں کو نہیں دیکھتی، یعنی اس طرح جو ہے شوہر کو تنگ کرتی ہے۔ یا جو ہے شوہر کے قریب جو ہے اس کے والدین ہوتے ہیں یا مرد ہوتے ہیں یا کوئی اور افراد ہوتے ہیں، وہ بیوی کے خلاف کرتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کی خدمت نہیں کرتی، آپ کا خیال نہیں کرتی، جب دل کرتے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے۔ اس طرح کی جو ہے جو چند ایک عیب بھی ہوں، کچھ تو بسا اوقات عیب نہیں بھی ہوتے، اگر عیب بھی ہوں تو پھر جو ہے وہ عیب بتا کر کے جو اسے برانگیختہ کرتے ہیں، پھر جو ہے دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے، پھر نہ بچوں کو دیکھا جاتا ہے، نہ خاندانوں کو، نہ فیملی کو، نہ مستقبل کو، نہ کسی کی حیثیت، نہ عزت اور نہ قدر منزلت کو، لڑائی چلتے چلتے جو ہے پھر وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ تو کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، یقیناً جو بھی شوہر کو بیوی کے خلاف یا بیوی کو شوہر کے خلاف کر رہا ہوتا ہے وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناراض کر رہا ہوتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ سے جو ہے غلامی کا تعلق ہے، متبع ہونے کا، اطاعت گزار ہونے کا تعلق ہے، وہ تعلق بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل سے جو ہے شیطان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو مسلمان جو ہے اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اللہ کے حبیب کو راضی کرتا ہے، کیونکہ اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ وہی فرمایا کہ تمہارے خیر خواہ ہیں۔ شیطان تو دشمن ہے، لیکن جو ہے جو خیر خواہ ہے انہیں ناراض کر کے جو دشمن ہے اسے راضی کر رہا ہوتا ہے، تو دنیاوی نقصان بھی کرتا ہے، اخروی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔